کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے. ان اللہ تعالی فرض صیامہ وسننت لکم قیامہ، اور میں نے اس ماہ میں قیام کو یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت بنا دیا ہے. فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بس جو صیام رمضان اور قیام رمضان ان دونوں باتوں کو زندہ کرے گا، روزہ بھی رکھے گا، تراویح بھی پڑھے گا، تو اس کے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. میرے دوستو، تراویح یہ سنت ہے. اور سنت مؤکدہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح پڑھائی ہے. چنانچہ ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات صحابہ کو تراویح پڑھائی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے. اور 3 رات صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی ہے. لہذا تراویح اہل سنت والجماعت کی یہاں سنت ہے. اس کی سنت ہونے کا انکار نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ تراویح رمضان میں پڑھائی ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس میں یہ وجہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان خود فرمائی کہ 3 راتوں کے بعد پھر آپ نے تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک حجرہ بنایا چٹائی کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی. چند راتیں صحابہ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں رات کو تراویح کی عبادت کرنا بہت اچھا لگا، بھلا لگا، تو وہ رات کو جمع ہو جاتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. اور پھر آپ نے چند راتوں کے بعد پھر پڑھانا بند کر دیا، اور آپ حجرے میں تھے. صحابہ انتظار میں باہر بیٹھے ہیں مسجد میں کہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تاکہ ہم آپ کی اقتداء میں یہ تراویح کی عبادت، یہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی ہے، اسے آج پھر پڑھے. لیکن حضور پاک علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسرے دن کہ صحابہ جب رات کو بیٹھے تھے انتظار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا، یہاں تک کہ بعض صحابہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گلا کنکھارنے لگے تاکہ حضور پاک علیہ السلام ہماری آواز سن کر باہر آ جائے کہ صحابہ انتظار میں ہیں. فرمایا میں رات کو تم جو کچھ کر رہے تھے وہ سن رہا تھا، یعنی تمہارا جو شوق تھا اور ذوق تھا تراویح کی اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے، وہ میں سمجھ بھی رہا تھا، تمہاری آوازیں بھی سن رہا تھا، لیکن میں باہر نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں روزانہ اسے پڑھاؤں
اور میری اقتدا میں تم روزانہ اس عبادت کو کرنے لگو تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ پیغمبر جو کام بلا ناغہ شروع کر دے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے، اور پھر طاقت نہیں ہوگی تم میں اس کو ادا کرنے کی۔ اس لیے میں نے چند راتیں پڑھا کر چھوڑ دی ہے تاکہ یہ سنت رہے۔ لہذا اب تم جاؤ اور اس کو انفرادی طور پر تم یہ عبادت اب کیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گھروں میں یہ عبادت اب تم کرو۔ چنانچہ اس کے بعد تراویح کا ثبوت تو مل گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تراویح کی عبادت 3 رات صحابہ نے آپ کے پیچھے تراویح پڑھی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے چھوڑ دی، اور چھوڑنے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اگر ہر رات پڑھاؤں تو کیا ہو جائے گی؟ فرض۔ اور فرض کا مطلب کیا ہے؟ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر 20 رکعت تراویح کسی نے رات کو نہیں پڑھی اور چھوٹ گئی تو اس کو پھر پڑھنی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ فرض نماز تو یا ادا ہوتی ہے وقت میں، وقت کے گزر جائے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ قضا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی ہے کہ اس لیے میں نے ہمیشہ اس کو نہیں پڑھایا اور ترک کر دیا اس کو، اس کی جماعت کو، اب تم انفرادی طور پہ پڑھو۔ یہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، سنت اس کا ہونا ثابت ہے، اور ہمیشہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ فرض نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد یہی سنت رہی صحابہ میں، اور صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کردہ جماعت ہے۔ عام لوگ، عام مسلمان نہیں صحابہ، آرڈنری پیپل نہیں ہے، وہ خاص قسم کی جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل کرتے دیکھا ہے۔ چنانچہ صحابہ وہ نماز پڑھتے تھے، گھروں میں بھی پڑھتے تھے، مسجد میں بھی پڑھتے تھے، کوئی یہاں کھڑے ہیں، کوئی وہاں کھڑے ہیں، کوئی اس طرف ہے، کوئی اس طرف ہے۔ رمضان میں تراویح کی عبادت ہو رہی ہے لیکن الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں ہو رہی ہے، انفرادی طور پہ ہو رہی ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم تراویح کی عبادت کیا کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام رمضان یعنی تراویح کی عبادت کرے گا، رات کو تراویح پڑھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ صغیرہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔